زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سارے غم دور کر دیتی ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا، چاہے وہ پبلک پلیس پر ہی ہو۔ وہ ان الفاظوں میں بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے۔ غریب لڑکیوں سے جہیز کے بغیر نکاح کرو، یہ غریب لڑکیاں، یہ مزدور باپ کی شہزادیاں تمہارے گھروں کو جنت بنا دیں گی۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائیں، خرید کر نہیں، کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد بھی مرد اپنی من پسند عورت کے قدموں میں شکست تسلیم کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے، پر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو اور بیوی کا لاپرواہ ہونا شوہر کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہار جیت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اس رشتے میں لڑائی کا نتیجہ نہیں نکالا کرتے، بلکہ بغیر نتیجے کے ہی آپس میں صلح کر لینا اس رشتے کا حسن ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکیں۔ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو جنت میں ہر نعمت کے باوجود وہ اکیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی ختم کرنے کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کے بنا جنت جیسی زندگی بھی ادھوری ہے۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے: اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتا ہے، اور ہر وقت مصروف رہنے کا بہانہ کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کب اور کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنی مرد کی سیرت اور پاکیزگی متاثر کرتی ہے۔ عورت کے پیٹ سے نکل کر، عورت کے پیٹ میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر مرد کہتا ہے عورت ہی خراب چیز ہے۔ دنیا میں عورتوں کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ دنیا گواہ ہے کہ عورت ہر اس مرد سے بور ہو جاتی ہے جو اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، اچھا نصیب کبھی بھی اچھی صورت سے نہیں بلکہ اچھی سیرت سے بنتا ہے۔ اگر تمہاری قربت میں عورت، بہن، بیوی، بیٹی، ماں مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کرتی ہے تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن ہوتا ہے اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے وہ اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ ساری زندگی گزار دیتی ہیں۔ دیر کے ڈر سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ دیتا ضرور ہے آخری وقت پر بھی۔ والدین کا سایہ سر پہ ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں۔